جی اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آپ لوگ آئیے پیج نمبر 97 پہ. پیج نمبر 97 ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کسی صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. یعنی کہ وہ کاتب وحی کو بلواتے اور لکھواتے. کاتب وحی کہتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور اس کی رہنمائی فرماتے. رہنمائی فرمانا مطلب کہ ان کو بتاتے کہ کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے، کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ رہنمائی کیا فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبادت رکھ دی جاتی. جب یہ ساری تیاری ہو جاتی کہ اس کے بعد اور اس صورت کے بعد جو لکھ لی جاتی وہ سب کچھ ہوتا، تو وہ عبارت جو ہے نا مسجد نبوی میں ایک مقام تھا متعین، یعنی کہ ایک جگہ تھی جو مخصوص کی گئی تھی. متعین یعنی ایک مخصوص ہونا کسی چیز کا، جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی کہ ہم نے یہاں رکھ دی ہے. پھر تمام صحابہ کرام جو بھی تھے اس کی نقل کر کے لے جاتے مطلب اس کو اتار کے لے جاتے اور اس کو یاد کر لیتے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے 2 طریقے بتائے. ایک کتابت یعنی لکھ کر آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اور ایک اس کو یاد کر لیں یعنی حفظ کر لیں. جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بچے حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک، تو اس طرح اس کی 2 طرح سے حفاظت ہوتی ہے. ایک نقل کر کے یعنی اپنے پاس اتار لیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، یا اس کو یاد کر لیں یعنی حفظ کر لیں. پھر وہ صحابہ کرام جو ہے نا اس کی نقل کر کے اس کو لے جاتے تھے. مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. دیکھیں اس والی لائن میں یہ بات سب سے اچھی ہے بیٹا کہ اس کو سمجھتے. پہلے تو دیکھیں 5 نمازوں میں تو مخصوص لازمی یہ پڑھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ 5 نمازوں میں تو پڑھنا ہے، مختلف اوقات میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اس وقت. اور ہم لوگ بھی دیکھیں آج تک وہی کر رہے ہیں اس کو. اور پھر سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات کیا ہے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے. کیا ہے، آپ نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. اصل ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے قرآن مجید کا، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جلدی اس کو پڑھ لیا. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے قرآن مجید کا، کہ اس کو ہم پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور پھر اس پر عمل بھی کریں. پڑھنے کے اور سمجھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس پر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے صحابہ کرام نے بھی یہی کیا کہ اس کو جو ہے نا 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوئے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ جب کوشش کریں گے تو وہ لازمی وہ کام اچھا ہو جاتا ہے. اس طرح جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا گیا. اس کے بعد کیا ہوا بیٹا کہ جس طرح سے جیسے آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا، ظاہر سی بات ہے 30 سال میں تھوڑا نازل ہوا تھا قرآن مجید. تو جیسے نازل ہوتا گیا اسی طرح لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. ظاہر سی بات ہے ایک چیز آپ کی نے ایک جگہ پر رکھ دی ہے، اب جیسے وہی آتی جاتی کاتب وہی اس کو لکھتے رہتے. اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے لکھنے کے بعد وہ مخصوص مقام جو ان کا تھا مسجد نبوی میں وہاں رکھ دیا جاتا، اور صحابہ کرام آتے رہے اس کو لکھتے، اس کو یاد کرتے. جیسے آتا جاتا ویسے اس کو یاد ہوتا رہتا. اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے مذہب میں کہا ہے کہ اور مرد کے ساتھ ساتھ خواتین پہ بھی، ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم لازمی ہے. تو دیکھیں آپ اس زمانے میں بھی اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ خواتین بھی اس عمل میں شامل رہتی تھیں. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. یہ دیکھیں آپ نے اس زمانے میں کہ حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر صحابہ کرام کو، صحابیات کو، اہل بیت کو حفظ ہو چکا تھا. یاد کر کے جب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھیں گے تو وہ یاد ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو یاد ہو گیا تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. مطلب اس کو دیکھ کے جب وہ لکھ کے یہاں سے لے کے جاتے تھے یاد کرنے کے لیے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نقول بھی تیار ہوتی چلی گئیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو یہاں تک آ گیا سمجھ میں؟ اب آئے جائیے اس کے آگے والے پیراگراف پہ.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر لیا۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے جتنے اجزاء تھے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو وہ تمام اجزاء وہ لکھواتے تھے کاتب وحی سے، تو وہ لکھواتے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب، جو مقرر کردہ ترتیب یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی ترتیب، اس کے مطابق یکجا کیا، اس کو یکجا کیا مطلب ایک جگہ کیا اور کر کے کیا کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے۔ دیکھیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسے جو چیز اتری تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس کام کو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام سب کچھ وہی تھا، انہوں نے کچھ بھی اس میں نہیں کیا، صرف اس کیا کیا تھا، آپ نے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اسی کے مطابق اس کو ایک جگہ کر کے محفوظ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام بھی وہی رکھے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کروائے تھے نا، اس کو مقرر فرمائے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی معتدل نقل تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد خلافت آیا، جب وہ ادھر کے وہ بنے خلافت کے عہدے پر آئے، تو اس میں کیا کیا انہوں نے معتدل نقل، یعنی کہ اس کی جو ہے جیسے ہم لوگ ایک کتاب چھاپتے ہیں اس کی دوسری کتاب چھاپی، تیسری چھاپی، چوتھی، اسی طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی معتدل نقل بہت سارے قرآن پاک تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومت جتنے بھی اس وقت دارالحکومت تھے اس میں ایک ایک نسخے کے طور پہ بھیج دی، یعنی ایک ایک انہوں نے اس کے لیے بھیج دی کہ آپ اس کو دیکھ کر اب دوسرا تیار کروا لیں، ایک ایک نسخے کے طور پر وہاں بھجوا دیں تاکہ اب آپ اس کو دیکھ کے اور تیار کروائیں اور اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں اس کو دیتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ورک ہو گیا آپ کا یہاں تک کا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے آگے قرآن، ایک اور ہیڈنگ آئے گی ہمارے پاس اس کی، قرآن۔ ٹھیک ہے۔